حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آتش پرست ملا جو گناہوں اور گمراہی سے آلودہ تھا۔ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کس سے باتیں کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں، وہ جگہ جو بے انتہا نور کا مرکز ہے۔ وہاں جاتا ہوں تاکہ حضرت حق سے نظر و نیاز اور مناجات کروں اور تمہاری گناہوں اور خطاؤں کی معذرت کروں۔ اس آتش پرست نے کہا، کیا میرا پیغام بھی اس خدا تک پہنچا سکتے ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا پیغام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری طرف سے اپنے پروردگار سے کہنا کہ اس خلقت کی جھرمٹ اور آفرینش کی بھیڑ میں تجھ کو خدا مانوں، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ مجھے ہرگز اپنے پاس نہ بلانا اور مجھے تیری روزی کی منت اور تیرے احسان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس بے معرفت آتش پرست کی گفتگو کو سنا اور اس گستاخ کی گفتگو پر بہت جوش آیا۔ اپنے دل میں کہا، میں اپنے محبوب سے مناجات کرنے جا رہا ہوں، مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ سب نازیبا گفتگو کروں۔ اگر خدا کا احترام کرتا ہوں تو ان باتوں کو بیان نہ کروں تو اچھا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی وادی سے خدا وند تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے لگے۔ گریہ کنا آنکھوں سے مناجات شروع کر دیں۔ اس خلوت میں ایسا کیف تھا کہ دوسرے اس سے بے بہرا ہیں۔ خدا وند عالم سے عاشقانہ گفتگو ہوئی۔ جب آپ راز و نیاز سے فارغ ہوئے اور وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میرے بندے کا پیغام کیا ہے؟ عرض کیا، میں اس پیغام کو سناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ تو خود علیم و بصیر ہے اور جانتا ہے کہ اس آتش پرست انسان نے تیری شان میں کیا گستاخی کی ہے۔ خطاب ہوا کہ اس زبان دراز کے پاس جانا اور میری طرف سے اس کو سلام کہنا، اور اس کے بعد پیار و محبت سے اس کو میرا یہ پیغام سنانا۔ اگر تجھے مجھ سے آر ہے تو مجھے تجھ سے کوئی آر نہیں ہے، ہرگز تجھ سے جنگ نہیں کروں گا۔ اگر تو مجھے نہیں چاہتا تو میں تجھے بہت چاہتا ہوں۔ تو اگر میری روزی اور رزق نہیں چاہتا، میں اپنے فضل و کرم سے تجھے روزی عطا کروں گا۔ اگر میری روزی کا احسان نہیں چاہتا تو میں بغیر احسان کے روزی عنایت کروں گا۔ میرا فیض سب کے لیے اور عام ہے، میرا لطف و کرم نہایت ہمیشگی اور قدیم ہے۔ تمام لوگ میرے نزدیک بچوں کی طرح ہیں اور میرا اخلاق ایک دودھ پلانے والی ماں کی طرح ہے۔ ہاں، بچے کبھی غصے میں اور کبھی پیار میں پستان مادر کو اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کی ماں ان سے ناراض نہیں ہوتی، بلکہ پھر اپنی پستان ان کے منہ رکھ دیتی ہے۔ بچہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے۔ ماں اس کے بند منہ کے بوسے لینا شروع کر دیتی ہے اور پیار بھرے انداز میں کہتی ہے، ارے میرے بچے، منہ نہ موڑ، دودھ بھری چھاتی کو منہ میں رکھ لے۔ اے میرے لاڈلے، ارے دیکھ تو صحیح، میرے پستان سے ابلنے والے چشمے کی طرح دودھ جوش مار رہا ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اس آتش پرست نے کہا، اگر میرے پیغام کا جواب لائے ہو تو بیان کر دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا پیغام اس کافر اور آتش پرست کو سنایا۔ کلام الہی نے اس کافر اور آتش پرست کے دل سے کفر کے زنگ کو دور کر دیا۔ وہ ایک گمراہ انسان تھا جو راہ حق سے دور ہو چکا تھا۔ خدا کا پیغام اس کے لیے ایک گھنٹی کی طرح تھا جو شب تاریک کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جواب اس کے لیے نور خورشید کی طرح بن گیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے سر جھک گیا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اشک بھری آنکھوں سے اور سوزے جگر کے ساتھ کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے جسم میں آگ لگا دی ہے، جس سے میرا جسم و روح دھواں ہو گیا ہے۔ یہ کیا پیغام تھا جو میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا؟ میں بدبخت ہوں، افسوس مجھ پر۔ اے موسیٰ، مجھے حقیقت کا رستہ بتاؤ۔ خدایا، کیا واقعہ پیش آیا؟ میری روح قبض کر لیں تاکہ میں اس پریشانی سے نجات پا جاؤں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے
ایمان، عشق اور رابطے کی گفتگو اور خدا سے نظر و نیاز کا سلیقہ سکھایا، اور اس نے توحید کا اقرار کیا اور اپنے گزشتہ سے توبہ کی اور اس دنیا سے اپنے محبوب کی طرف کوچ کر گیا۔